الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی تفسیر کا بیان شروع کیا تھا تو ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان میں اس مہینے کی مناسبت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. آج پھر
مسلسل تفسیر کے بیان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل شروع کیا۔ خدائی کے دعوے کرتا تھا، لیکن نجومیوں نے اس کو بتایا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ وہ سمجھدار ہوتا تو یقین کرتا کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہونا تھا۔ اس نے کہا میں ان کا لڑکا کوئی زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل ہوئے۔ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ فرعون نے اپنے لوگوں کے کہنے پر کہ ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں، بنی اسرائیل میں تو بچے زندہ نہیں رہنے دے رہا تو ہمارے کام کون کرے گا؟ اس نے پھر قانون بدلا کہ 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے زندہ چھوڑے جائیں اور 1 سال میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے چھاپے مارے، کاروائیاں کیں، جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ادھر نجومیوں نے خبر دے دی کہ تیرے بارے میں ہم نے جو کہا تھا کہ جو بچہ تجھے تباہ کرے گا وہ پیدا ہو چکا، تیرے اسی شہر میں موجود ہے۔ پھر چھاپے ڈالے گئے۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاتی رہو جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم حفاظت نہیں کر سکتی تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، ہم اسے تمہاری طرف پھیر کے لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق تیار کروایا، وہ بھی فرعون کے رشتہ دار سے۔ اس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا اور رات کے وقت ماں بیٹی جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کرائیں۔
وہ صندوق فرعون کے عملے نے پکڑ لیا، وہ گھبرائے، مجمع لگا، مجمع کے سامنے صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ دودھ انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آیا۔ سب نے کہا یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے فرعون سے کہا تیرے گھر میں تو اولاد ہونی نہیں، تو اس قابل نہیں، تو اللہ نے یہ بچہ دیا ہے، ہم اسے بیٹا بنائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ اگر اب اس کو گود لینا ہے تو اس کو دودھ کون پلائے؟ عورتیں تیار ہو کر آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر وہ ان میں سے کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی مجمع میں موجود تھی، دیکھنے آئی تھی کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو اس نے کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تو فرعون نے کہا دیر کیوں کرتی ہے، جلدی لا، دیکھتی نہیں ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ ماں کے پاس آئی کہ چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں۔ ماں نے کہا مجھے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ موسیٰ کو میری طرف پھیر کے لائے گا۔ فرعون نے کہا اگر ایسی بات ہے وہ عورت پردہ نشین ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ جہاں خطرہ تھا پالنے کا وہیں اب حفاظت ہو رہی ہے، جس سے ڈر تھا اسی سے حفاظت کروائی جا رہی ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں جن کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں ان دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ کم سنی میں، چھوٹی سی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے۔ ابھی بچپن ہے، دودھ پیتے بچے ہیں ابھی، اللہ کی عطا سے نبی جانتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ 40 سال تک ان کو کچھ نہیں پتا تھا، اگر کوئی یہودی قرآن کی یہ آیتیں آ کے پڑھے گا کیا جواب دیں گے؟ تو غلط باتیں کرنے والے نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے کہ کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور وہ دودھ پلانے والی عورتیں دائیاں ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر حرام کر دی تھیں۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ وہ تمہارے اس بچے کو پال دیں گے۔
وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ ان سے ڈر نہیں رکھنا کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، بلکہ وہ اس نے کھلم کھلا تو کہنا نہیں تھا، راز فاش نہ ہو جائے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا؟ ہاں، نبی کی ماں ہے۔ جو اللہ کے جھوٹ بولنے کے قائل ہیں، کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کو پتہ چل جائے اللہ تعالی سچا ہے، کسی عیب کا، کسی نقص کا، کسی خامی کا کوئی تصور بھی اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات سوچنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا۔ فرعون نے کہا میرے بچے نے تمہارا دودھ کیوں قبول کر لیا؟ اتنی عورتوں نے کوشش کی، اس کا دودھ اس نے نہیں پیا، تمہاری گود میں آتے ہی یہ بہت خوش ہو گیا، دودھ بھی پی لیا، سو بھی گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میں پاک رہتی ہوں، میں پاک رہتی ہوں، اور یہ بچہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرعون دیکھ رہا تھا، وہ اپنی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آپ اس کی گود میں بے قرار تھے۔ ماں کی گود میں آتے ہی خوش ہو گئے کہ اس بچے کے مزاج میں بڑی نفاست ستھرائی ہے، تمہاری گود میں آتے ہی خوش ہو گیا ہے، کہ اس لیے کہ یہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تمہارے گھر پہ پہرا رہے گا، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں خرچہ ملے گا۔ وہ اس زمانے کے حساب سے جو بھی خرچہ تھا بھجواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یقین تو پہلے بھی تھا اللہ کے وعدے پر، مگر اللہ نے فرمایا وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کیا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، عین الیقین ہو جائے، اس کو شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی رہیں،
موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے۔ کہا جاتا ہے ایک اشرفی سونے کا ایک سکہ اس زمانے کا روز کا خرچ وہ دیا کرتا تھا۔ جو بات بنیادی طور پر آپ کو بتانی تھی وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی باخبر ہوتا ہے۔ وہ چند دنوں کی عمر میں بھی جانتے تھے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی یہ شان کم سنی میں ظاہر ہوئی۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہے، پاک ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، علم و حکمت والا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون سے اللہ تعالیٰ پلوا رہا ہے جس فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے خطرہ تھا۔ یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہے۔ وہ جو شعر پڑھتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے پھر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔